احباب ذی وقار، آج صدقہ فطر کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ صدقہ فطر کے مسائل۔ صدقہ فطر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقہ فطر جون سا ہے یہ مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت ہو سکے۔ یعنی جو ہم رمضان المبارک کے روزوں میں کوئی فضول گوئی اور بیہودہ کلام کر بیٹھتے ہیں تو صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزوں کو پاک فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تک صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے اس وقت تک روزے یہ آسمانوں پر لٹکے رہتے ہیں، اور جیسے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان روزوں کو درجہ قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے صدقہ فطر یہ کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر جس پر تو زکوٰۃ واجب ہے اس پر تو ہے ہی واجب، لیکن صدقہ فطر کا نصاب یہ زکوٰۃ کے سے بڑھ کر ہے۔ زکوٰۃ میں صرف 4 مالوں کو لیا گیا تھا، سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش، پرائس بانڈ وغیرہ، لیکن صدقہ فطر میں اس سے بڑھ کر بھی ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس زمین ہے وہ بھی شامل ہو جائے گی، اگر کسی کے پاس پہننے کے لیے زائد سوٹ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے، اگر کسی کے پاس ان سلے سوٹ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، اگر کسی کے پاس زائد مال اس طرح کا پڑا ہے جیسے برتن وغیرہ بعض پڑے ہوتے ہیں جو نہ سردی میں کام آتے ہیں نہ گرمی میں بلکہ شو کیس میں پڑے رہتے ہیں، وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس میں ڈیکوریشن کا جتنا بھی سامان ہے، یعنی گھر میں جو پردے وغیرہ گلدان وغیرہ پڑے ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس میں جو مال نامی 4 مال ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت، وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اور غیر نامی جو بھی اس کے پاس موجود ہے سب کا سب شامل ہو جاتا ہے۔ ان سب کو جمع کر دیا جاتا ہے، تو جس میں سب کو جمع کریں اور 80,000 تک اس کی اماؤنٹ پہنچ جائے اس شخص پر یا مرد اور عورت پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح تو جس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے اب ذی وقار نہ وہ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتی یا لے سکتا، اور اس پر قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اتنا وسیع اس کا نصاب ہے، صدقہ فطر کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اب جب صدقہ فطر کسی پر واجب ہو گیا اب وہ کس کس کا ادا کرے؟ مثال کے طور پر جیسے باپ ہے، باپ کے انڈر اس کی نابالغ اولاد ہے، تو باپ پر اپنی نابالغ اولاد جو بھی ہے باپ پر واجب ہے کہ اپنا بھی ادا کرے اور اپنی نابالغ اولاد کا بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ ہاں اگر اس کی نابالغ اولاد خود صاحب نصاب ہے، بعض ہوتی ہیں اولادیں کہ باپ بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عطا کردہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے اور اس کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوتا ہے نابالغی میں ہی، تو وہ بھی صاحب نصاب ہوتی ہے، تو پھر باپ کیا کرے گا؟ باپ انہی کی رقم میں سے تو صدقہ فطر نکالتے ہوئے ادا کر دے گا۔ اصل میں وہ اس کی اپنی رقم ہوگی، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ بھی صاحب نصاب ہے نابالغ اولاد تو اس میں سے بھی نکال دیا جائے، لیکن باپ پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں نابالغ بچوں کی طرف سے باپ پر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ جو اولاد ہو گئی بالغ تو اس کی طرف سے باپ پر واجب نہیں، پھر بالغ اولاد کا دیکھا جائے گا، اگر تو وہ بذات خود صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں، تو اگر صاحب نصاب نہیں تو اب ذی وقار باپ پر بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں آتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے یا باپ ہو غریب تو پھر باپ کی ذمہ داری پہ آ جاتا ہے دادا، کہ دادا اپنے پوتوں پوتیوں کو جو صدقہ فطر بنتا ہے وہ پھر دادا ادا کرے، کیونکہ پھر دادا پر واجب ہو جائے گا کہ اگر دادا بذات خود صاحب نصاب ہے تو
تو اگر دادا بھی اگر صاحب نصاب نہیں تو پھر تو نابالغ اولاد پر واجب ہی نہیں ہوتا۔ اب جب اسی طرح اگر باپ ہے، باپ اپنی بیوی کا یعنی وہ شوہر بنے گا، یعنی شوہر اپنی بیوی کا اور اس کے اندر جو اولاد آ رہی ہے بالغ، اگر ان سے پوچھے بغیر ادا کر دے، وہ اولاد جو اس کے عیال میں ہے یعنی اکٹھے رہتے ہیں، سارے اکٹھے رہتے ہیں، تو اگر ان سے پوچھے بغیر وہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا کیونکہ ان کے عیال میں ہے۔ ہاں اگر جو بیوی ہے وہ شوہر کی طرف سے اگر صدقہ فطر ادا کرے تو بیوی کے لیے ضروری ہوگا کہ شوہر سے اجازت لے، کیونکہ شوہر بذات خود صاحب نصاب ہوگا، تو جب شوہر صاحب نصاب ہو تو بیوی بھی صاحب نصاب ہو، تو بیوی جو سی ہے شوہر سے اجازت لے گی، اور شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر ادا کر سکتا ہے، کیونکہ عیال میں جو بندہ سرپرست ہوتا ہے وہ دوسرے کی اجازت کے بغیر ادا کر سکتا ہے جو اس کے انڈر ہو، تو پھر اس کا ادا کر دینا درست ہوتا ہے۔ صدقہ فطر یہ جب عید الفطر کی صبح صادق ہوتی ہے اس سے پہلے اگر کسی کے پاس یہ سارا نصاب آ جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اس پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، اس پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، صبح صادق سے پہلے اگر کسی کے پاس 80,000 سے زیادہ کی مالیت کا کوئی بھی ساز و سامان یا کیش وغیرہ کچھ بھی آ جاتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اس پر سال کا گزرنا بھی شرط نہیں، اس میں عاقل ہونا یعنی عقل مند ہونا بھی شرط نہیں ہے، یہ پاگل پر بھی واجب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے، یہ نابالغ پر بھی واجب ہو جاتا ہے جیسے میں بتا رہا ہوں۔ تو اس طرح صدقہ فطر یہ صبح صادق سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، جیسے ابھی رمضان کے وقت چل رہے ہیں تو آپ رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں، رمضان سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، رمضان میں بھی ادا کرنا جائز ہے، رمضان سے پہلے بھی دے دینا، صدقہ فطر نکال دینا یہ جائز اور درست ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جب آپ صبح صادق سے پہلے اس کو ادا کرنا، لیکن اس وقت بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کوئی ملتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ پہلے ادا کر دینا یہ بہتر ہے تاکہ حقدار تک اس کا حق پہنچ جائے، پہلے پہنچ جائے تاکہ عید کی خوشیوں میں وہ بندہ بھی شامل ہو جائے، تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ بندے کو پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ صدقہ فطر ادا کس کو کرنا ہے؟ دینا اس کو ہے جس کو زکوٰۃ دینی ہے، دینا اس کو ہے جس کو زکوٰۃ دینی ہے، جس کو زکوٰۃ کا مال لگ رہا ہے اسی کو صدقہ فطر دیں گے، تو دینے میں اسی طرح ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا شرط ہے، زکوٰۃ میں عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے، تو اس میں بلوغت شرط نہیں ہے، اس میں سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، اس میں مال نامی یعنی بڑھنے والے جو 4 مال ہیں وہ بھی ہونا شرط نہیں ہے، تو صدقہ فطر جس پر بھی آ جائے خوش دلی سے ادا کرے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خوش دلی سے خوش ہوتے ہوئے ادا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما دے۔ ہمارے پاس سہارا یہ ہے باب ذی وقار اگر یہ دیتے ہوئے۔ اب یہ دیکھیے کہ صدقہ فطر یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جن پر صدقہ فطر آتا ہے، گندم کا آٹا کی صورت میں دے دینا، جو کی صورت میں دے دینا، کھجور کی صورت میں دے دینا، کشمش کی صورت میں دے دینا۔ اب تو وہ بندہ کہ جو اپنے اعتبار سے مثال کے طور پر وہ دے ہی 150 سکتا ہے، یہ کم سے کم یہ ہے 150، اب ہر ایک کے لیے 150 نہیں ہے کہ ہر ایک اپنے تحت 150 ہی نکال دے، نہ، ہر ایک اپنے لحاظ سے دیکھے گا، مثال کے طور پر جو بالکل ہی اس کی کم کمائی ہے لیکن اس پر صدقہ فطر واجب ہے، تو لیکن کمائی کم ہے، اس کے ذریعے کم ہے، تو اب ذی وقار وہ اپنے ذریعوں کو دیکھتے ہوئے 150 نکال دے گا اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ تمام بچوں کی طرف سے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے وسعت رزق عطا فرمایا ہے، اب وہ 150 دے تو اب ذی وقار اللہ تعالیٰ تو نیات سے باخبر ہے، اب وہ بندہ 150 دے گا تو یہ مناسب اس کے لیے مناسب نہیں ہے اللہ کے ہاں، کیونکہ آپ دیکھیے اگر آپ نے گھر بنانا ہو، جن کو اللہ نے دیا ان کی بات کرنے لگا ہوں، گھر بنانا ہو، آپ بیٹھک بڑی زبردست بنائیں گے، آپ سامان بڑا زبردست لگائیں گے،
یہاں تک ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو فرنیچر ہے وہی ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کا ہو، 5-6 لاکھ کا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیتے ہوئے آپ صرف 150 پر آ جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت رزق دیا اس کو چاہیے کہ 320 پہ چلا جائے، 320 اپنا بھی نکالے اور اپنے بال بچوں کا بھی نکالے۔ لیکن جو اس سے بھی اوپر ہیں وہ پھر 1000 پر ہے۔ یہ ہر ایک نے شریعت کا دائرہ کار یہ ہے، شریعت ہر ایک اس پر لے کر آتی ہے کہ جو وہ دے سکے آسانی پر۔ اب 1000 سب سے زیادہ ہے 2200، 2000 کشمش کی صورت میں۔ اب یہاں تک کہ بعض احباب ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا کروڑوں پہ نوازا، اربوں کے پاس ان کے پاس موجود ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اجوا کھجور سے دے رہے ہیں۔ کس کھجور سے؟ اجوا کھجور۔ اجوا کھجور کے حساب سے 6000 بنتا ہے ایک بندے کا۔ کتنا؟ 6000۔ اور کئی بندوں نے اس طرح کے، کئی بندوں نے 6000 پر ہیڈ نکالا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں دینا یہ اللہ سے سودے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دو گے، اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 70، پھر 700، پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ لیکن احباب ذی وقار، آپ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہے، اپنی اپنی استطاعت، اپنی اپنی قوت، اپنے اپنے مال کو دیکھتے ہوئے اس لحاظ سے آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گو ہیں، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ کے وسیلہ جلیلہ سے جن جن احباب پر صدقہ فطر واجب ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ادا کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کا حق ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔